یہ نکاح ہے یا کوئی تجارتی ڈیل؟ ناظرین، ایک شادی میں لڑکی والوں کی طرف سے شریک تھا۔ نکاح کے وقت لڑکی کے والد نے بہت زیادہ حق مہر لکھوانے کا کہا، بلکہ لکھوا دیا۔ ناظرین، اتنی لڑکے کی حیثیت نہیں تھی کہ وہ ادا کر سکے، تو اس کے ساتھ یہ شرائط بھی لکھوائی گئی کہ اگر طلاق دی یا لڑکی نے خلع لی تو حق مہر واپس نہیں ہوگا۔ ناراض ہو کر میکے چلی جاتی ہے یا طلاق لے لیتی ہے تو اتنا ماہانہ خرچ دینا ہوگا۔ یہ رقم بھی لڑکے کی مالی استطاعت سے بہت زیادہ تھا، بلکہ وہاں شادی میں شریک کسی کے لیے بھی زیادہ تھی۔ لڑکی اور اس کے گھر والوں نے یہ شرائط ماننے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ ان کا موقف تھا کہ اگر ایسی کوئی بھی شرط تھی تو رشتہ طے کرتے وقت یہ بتانی چاہیے تھی۔ تو اتنا حق مہر، اتنا زیادہ نان نفقہ ادا کرنا ممکن ہی نہیں، تو کس لیے ایسا کریں؟ لڑکی کے باپ کا موقف تھا یہ اس لیے ہے تاکہ لڑکا اپنی بیوی کا خیال رکھے تو اسے کبھی طلاق نہ دے سکے، اور طلاق دے تو پھر لڑکی کسی کی محتاج نہ رہے۔ لڑکے کا موقف تھا حق مہر دولہے کی مالی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے، میں اپنی 2 تنخواہوں کے برابر حق مہر دینے کو تیار ہوں۔ ناراض ہونے کی صورت میں تنخواہ کا 40% ماہانہ دوں گا، اور طلاق کی صورت میں عدت تک کا خرچ وہ اٹھاؤں گا، تو اس کے بعد میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ وہاں موجود سب لوگوں نے لڑکی کے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ مطالبات کسی صورت درست نہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ مطالبات خود لڑکی اور اس کی ماں کی جانب سے لکھوائے گئے ہیں۔ بہت زیادہ بدمزگی ہوئی، 2-3 گھنٹے اسی میں ضائع ہوئے۔ بارات خالی ہاتھ واپس جانے کے لیے تیار تھی، تب کہیں جا کر لڑکی والے 3 تنخواہوں کے برابر حق مہر لڑائی جھگڑے کی صورت میں تنخواہ کا 50% پر راضی ہوئے۔ یہ واقعہ تو پرانا ہے، لیکن ابھی تک سب لوگ اسی بدمزگی کو یاد کرتے ہیں۔ یہ اسی طرح کا ایک واقعہ کچھ دن پہلے دیکھا تو یاد آ گیا کہ وہ شادی 2 سال بمشکل چلی۔ روز روز کی لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر شوہر نے طلاق دے دی۔ جس رشتے کی بنیاد ہی اسی ڈر پر رکھی گئی ہو کہ طلاق نہ ہو تو اس کا اختتام طلاق پر ہی ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے ہمیشہ سب کو یہی مشورہ دیا کہ لڑکی والوں سے پوچھ لیں کہ آپ کی کوئی شرائط تو ہیں تو بتا دیں۔ ساتھ ہمیشہ یہی کہا کہ منگنی کے بجائے نکاح کریں، اور وہ بھی رخصتی سے پہلے، سادگی سے۔ رخصتی والے دن بس بارات لائیں اور دلہن کو لے جائیں۔ کسی طرف سے بھی کوئی شرط ہو تو وہ رشتہ طے کرتے ہوئے سامنے رکھنی چاہیے۔ جیسے لڑکے والوں کا جہیز کا مطالبہ غلط ہے، ویسے ہی طلاق کے بعد کسی بھی نان نفقے کا مطالبہ غلط ہے۔ حق مہر لڑکی کا حق ہے اور زیادہ کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ بات رشتہ طے کرتے ہوئے بتانی چاہیے کہ اتنا حق مہر ہوگا، قبول ہے تو بات بڑھائیں، ورنہ کہیں اور کر لیں۔ پہلے اس لیے خاموش رہنا کہیں رشتہ ہی ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور بعد میں تب بات کرنا جب بارات پہنچ چکی ہو، میرے خیال میں بہت غلط بات ہے۔ تو آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ کمنٹس کے اندر اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ آنے والا ہر نیا واقعہ، نئی سٹوری وہ آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے کہا ساتھ ساتھ آپ کو اپنا علاقہ بھی دکھائیں، یہ دیکھیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارا علاقہ منسیرہ۔ ہم شیر گڑھ کے قریب سے گزر رہے ہیں اس وقت۔ سردی کی وجہ سے تقریباً سبزہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔